کم ورحمۃ اللہ۔ جی ناظرین، میں ہوں حافظ حبیب محمد۔ آپ سن رہے ہیں سوانح حیات والد محترم فضیلت الشیخ استاد محترم عبدالمنان راسخ صاحب، مولانا حکیم عبدالرحمن راسخ رحمہ اللہ تعالی۔ تو مولانا حکیم عبدالرحمن راسخ رحمہ اللہ کے والد محترم کا نام حاجی نیک محمد تھا۔ ان کا مسکن شیخو پورہ سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ایک قصبہ جس کا نام منڈی ڈابہ ہے، جو اب تحصیل صفدر آباد ہے۔ ان کا نام بھی نیک تھا اور شخصیت کے لحاظ سے بھی یہ نیک تھے اور اپنے کاموں کی وجہ سے بھی نیک تھے۔ کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کیا، نہ محلہ میں، نہ گاؤں میں، نہ گھر میں، نہ بھائیوں کے ساتھ، نہ رشتہ داروں کے ساتھ، اور نہ ہی کبھی ہمسائیوں کے ساتھ۔ ساری زندگی خودداری کے ساتھ بسر کی۔ انہوں نے منڈی ڈابہ ہی میں چھوٹا سا ہوٹل بنایا ہوا تھا، اسی ہوٹل سے گزر بسر ہوتی اور اسی ہوٹل کی آمدن سے بچوں کو بھی پڑھایا، ان کی شادی کی۔ شیخ زید ہسپتال میں بیماری کی حالت میں ایڈمٹ تھے۔ اپنے سب بیٹوں کو اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمانے لگے کہ اس بات کے گواہ رہنا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں نے آپ کی تربیت اور پرورش میں 1 روپیہ حرام کا نہیں لگایا، ہمیشہ میں نے آپ کو حلال کھلایا ہے۔ تو حاجی نیک محمد صاحب کی جب شادی ہوئی تو انہوں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے اولاد عطا کرے گا تو میں انہیں اللہ کے راستے میں وقف کر دوں گا، یعنی دین کے لیے وقف کر دوں گا۔ اور انہوں نے اپنی اس نظر کو پورا کیا، اپنے 5 بیٹوں کو مدرسہ میں داخل کروایا، جن میں حکیم عبدالرحمن راسخ، مولانا عبدالستار حامد، مولانا سلیمان عصری، یہ تینوں عالم دین بنے۔ باقی 2 کو بھی آپ نے مدرسہ میں داخل کروایا تھا لیکن وہ پڑھ نہ سکے۔ اور حاجی نیک محمد نے اپنے بچوں کو بھی نصیحت کی تھی کہ اپنی اپنی اولاد کو دین کا عالم بنانا، مبلغ بنانا، دین اسلام کا داعی بنانا۔ تو شیخ سلیمان عصری حافظہ اللہ فرمانے لگے کہ میں تمام بھائیوں سے چھوٹا تھا، اس لیے ابا جی میرے ساتھ ہر قسم کی بات کر لیتے تھے، کیونکہ چھوٹے بیٹے ماں باپ کے لاڈلے بھی ہوتے ہیں، شاید یہ وجہ تھی۔ ایک دن فرمانے لگے سلیمان، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ اور شیخ سلیمان فرمانے لگے کہ میری والدہ کہا کرتی تھیں کہ جب بابا عبداللہ تہجد کی اذان کہتے ہیں اس وقت میں 17 تسبیح کر چکی ہوتی ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو شیخ فرمانے لگے کہ یہ میرے والدین کی دعائیں ہیں اور یہ ان کا اخلاص ہے کہ آج ہم سب بھائی دیندار اور صاحب مال ہیں۔ اور شیخ عبدالمنان راسخ حافظہ اللہ اپنے ایک خطبہ جمعہ میں فرمانے لگے کہ یہ میرے والد محترم اور میرے بزرگوں کا تقوی، ان کی طہارت، ان کی للہیت ہے، ان کا اللہ کے ساتھ لگاؤ ہے کہ آج میں منبر رسول پر کھڑا ہوں۔ اور شیخ سلیمان حافظہ اللہ فرمانے لگے کہ ابا جی حاجی نیک محمد ناظرہ قرآن پڑھے تھے اور پرائمری بھی پاس تھے، لیکن والدہ محترمہ قرآن بھی نہیں پڑھی تھی، لیکن اس کے باوجود میری والدہ ایک ماہ میں 3 قرآن پاک پڑھا کرتی تھی۔ کس طرح پڑھتی؟ بسم اللہ پڑھتی رہتی اور قرآن کے صفحوں پر انگلی پھیرتی رہتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ایسے لوگ بھی تھے جو آسمان کی چھت کے نیچے رہتے تھے، نہ آج وہ لوگ رہے، نہ ایسے لوگ اب کبھی پیدا ہوں گے۔ اور ایک ماہ میں 3 قرآن، تو آج قرآن کے حافظ بھی نہیں پڑھتے۔ اماں جی اس قدر اخلاص اور تقوی اور طہارت کی مالکہ تھی، صحابیات کے زمانے کی انہوں نے یاد کو تازہ کر دیا۔ تو انہی کے بیٹے تھے مولانا حکیم عبدالرحمن راسخ رحمہ اللہ۔ آپ 1950 میں منڈی ڈابہ ضلع شیخو پورہ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم قرآن پاک اپنے چچا حافظ محمد یعقوب اور مسجد اہل حدیث کے خطیب مولوی حکیم محمد حنیف امرسری سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ دینی تعلیم کے حصول کے لیے جامعہ تعلیمات اسلامیہ فیصل آباد میں داخل ہوئے اور وہاں سے تعلیم کا مکمل کرنے کے بعد جامعہ اسلامیہ گوجرانوالہ تشریف لے آئے، جہاں آپ نے علوم اسلامیہ کی تکمیل کی۔ آپ نے جن اساتذہ سے
اکتساب فیض حاصل کیا، ان کے نام یہ ہیں: مولانا ابو البرکات احمد مدارسی، مولانا محمد اعظم، مولانا محمد یعقوب گوجرا، مولانا احمد اللہ پٹوی اور مولانا محمد عبداللہ ویرو والوی رحمہم اللہ تعالی شامل تھے۔ طب کا امتحان طبیہ کالج آپ نے فیصل آباد سے پاس کیا اور فاضل طب والجراحت کی سند امتیازی نمبروں میں آپ نے حاصل کی۔ تو تکمیل تعمیل کے بعد کچھ مدت آپ جامعہ رحمانیہ سولجر بازار کراچی میں بھی تدریس فرماتے رہے اور جامعہ رحمانیہ کی مسجد میں خطابت کے فرائض بھی آپ نے سر انجام دیے۔ تو والدین کے اصرار پر کراچی کو خیر آباد کہا اور پنجاب واپس آ گئے۔ مختلف اوقات میں کاموں کی فیصل آباد اور گوجرانوالہ میں آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے رہے۔ آپ بلند پایا خطیب تھے، آپ بلند پایا مقرر اور مبلغ تھے، اخلاق حمیدہ اوصاف ستودہ کے آپ پیکر تھے، بڑے ملنسار اور با اخلاق تھے، ذریعہ معاش طب تھی، آپ بڑے ماہر طبیب تھے اور اللہ نے آپ کے ہاتھ میں بڑی شفا رکھی تھی۔ تصنیف میں آپ کی کتاب خطبات راسخ ہے۔ مارچ 1992 میں جگر کے مرض میں مبتلا ہوئے، آخر میں آپ نے 30 مئی 1992 کو 42 سال کی عمر میں آپ نے انتقال فرمایا۔ انتہائی شفیق، مہربان، کمزوروں کی مالی مدد کرنے والے، گوجرانوالہ میں جامع مسجد قدس محلہ اسلام آباد میں بھی خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے۔ آپ نے بہت زیادہ بچوں کو مدارس میں داخل کروایا اور کثیر تعداد میں بچوں کو ترغیب دیتے کہ جامعہ میں داخل ہوں، اور آپ کی وساطت سے بڑے ہی بچے عالم دین بنے۔ آپ صرف بچوں کو داخل ہی نہ کرواتے بلکہ ان کی مکمل سرپرستی بھی فرماتے تھے، ان کے اخراجات، ان کی ضروریات پوری کرتے، اور یہ ان کا خاصہ تھا۔ ان سے ملاقات کرتے اور ان کے اساتذہ سے مل کر ان کی معلومات لیتے اور ان بچوں کی مکمل سرپرستی فرماتے۔ مولانا سلیم اللہ صاحب فیصل آبادی بہت بڑے خطیب ہیں، ان کو بھی مولانا نے مدرسہ میں داخل کروایا تھا، اور ایک اور عالم دین جن کا نام مولانا نوید تھا وہ بھی ان کی سرپرستی میں پڑھتے رہے۔ مولانا سلیمان عصری بھی ان کی سرپرستی میں پڑھتے رہے، مکمل سرپرستی فرماتے، اور اسی طرح علماء کا خیال رکھتے، ان کی خبر گیری کرتے۔ ان کی موجودگی میں اگر کوئی چھوٹا عالم تقریر کرتا تو حوصلہ افزائی کرتے، حوصلہ افزائی کے ساتھ ان کی رہنمائی بھی فرماتے، ساتھ تربیت بھی کرتے۔ اور شیخ سلیمان عصری حافظہ اللہ کے بقول کے اپنی تقریر سے پہلے فرماتے ہیں کہ مجھے بھی ساتھ لے کے جاتے اور 10 منٹ مجھ سے بھی تقریر کرواتے تھے، پھر پروگرام سے واپسی پر میری رہنمائی کرتے، حوصلہ افزائی کرتے اور کہتے کہ شروع میں تمہید اس طرح باندھنی ہے، اس طرح آغاز کرنا ہے، فلاں لفظ مناسب نہیں، اسے استعمال نہ کریں، اس کی جگہ فلاں لفظ کا استعمال کریں۔ تو شیخ سلیمان فرمانے لگے کہ مجھے اس مقام تک پہنچانے میں سب سے زیادہ کردار میرے بھائی مولانا عبد الرحمن راسخ کا ہے۔ مہمان نواز بہت زیادہ تھے، اکیلے مہمان کے لیے 2 درجن انڈے منگوا لیتے، اکیلے مہمان کے لیے پورا جگ شکنجوی کا بنا لیتے، اکیلے مہمان کے لیے بہت زیادہ اہتمام کرتے، 2 کلو جلیبی صرف ایک مہمان کے لیے منگوا لیتے۔ ان کے دواخانے پر اگر کوئی مہمان آ جاتا تو جس چیز سے بھی مہمان نوازی کرنی ہوتی وہ چیز 4 گنا زیادہ منگواتے۔ اور میں نے ایک مرتبہ کہا کہ بھائی جان ایک بندے کے لیے آپ اتنا اہتمام کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے آپ کو پتہ نہیں اس عمل سے اللہ کتنا راضی ہوگا، اس مہمان کی قسمت میں جتنا ہوگا یا جتنی اسے طلب ہوگی یہ اتنا ہی کھائے گا، لیکن ارد گرد والے ساتھ والے بھی اگر کھا لیں گے تو اللہ راضی ہوگا، کوئی رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ جتنی چیز آتی ہے اس مہمان کے کھاتے میں پڑ جاتی ہے اور اس کا اجر اللہ بہت زیادہ دے گا۔ یہ جتنی میں چیز منگواتا ہوں ساری اسی مہمان کے کھاتے میں پڑ جائے گی اور اللہ اس کا اجر مجھے زیادہ دے گا۔ اور مولانا بہت بڑے دل اور فراخ دلی کے مالک تھے، بہت زیادہ ان کے اندر فراخ دلی تھی۔ آپ اگر ان کے جاننے والوں کو ملیں تو وہ سب سے پہلے یہی کہیں گے کہ وہ مہمان نواز بہت تھے، کمزوروں غریبوں کی مالی مدد کرتے۔
گوجرانوالا سے کراچی چلے گئے، کافی عرصہ آپ کراچی رہے۔ مولانا نے اپنی وفات سے 2 سال پہلے 2 بار صحیح البخاری مدرسہ میں جا کر پڑھی تھی، اور آپ کی لائبریری بڑی ضخیم لائبریری خوش الحان خطباء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ کتابوں کا مطالعہ کرنے کا آپ کو بڑا ہی شوق تھا، کتب بینی کا بڑا شوق رکھتے تھے۔ آپ علامہ شہید کے خاص ساتھیوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ ساری عمر جمعیت اہل حدیث کے ساتھ منسلک رہے، اور فیصل آباد، گوجرانوالا، کراچی میں مسلک کی خدمت کرتے رہے۔ آپ کی طبیعت مناظرانہ طبیعت تھی۔ مولانا رفیق مدن پوری نے رحمہ اللہ، انہوں نے ایک دیوبندی عالم دین کے مقابلے میں آپ کو تیار کیا تھا مناظرے کے لیے۔ تو آپ کی ایک تحریر جو 50 سالہ پرانی تحریر ہے، جو الاعتصام میں شائع ہوئی تھی، اس میں آپ لکھتے ہیں کہ ایک شبہ کا ازالہ، حکیم الوقت شیخ التفسیر والحدیث، یہ آپ کے ہی لکھے ہوئے الفاظ ہیں۔ استاذنا العلام حضرت مولانا حافظ محمد صاحب گوندلوی رحمہ اللہ، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث مغربی پاکستان کا فوٹو اخبار مشرق میں شائع ہونے پر لوگوں کے اعتراضات وارد ہوئے، تو میں نے حضرت موصوف سے استفسار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو اس کا قطعاً علم نہیں کہ کس وقت فوٹو لیا گیا ہے، دھوکہ سے لیا گیا، اور میں نے اس کی قطعاً اجازت نہیں دی تھی کہ اس کو شائع کیا جائے، میرا فوٹو لیا جائے۔ شرعاً یہ کام ناجائز ہے، اور فرمایا کہ اس کی تردید الاعتصام میں شائع کر دی جائے۔ تو حضرت کے حکم کی تعمیل میں اشاعت کے لیے یہ تردید حاضر خدمت ہے۔ یہ آپ کی تحریر ہے جو آپ نے لکھی، الاعتصام میں اس وقت شائع ہوئی تھی، اور آپ نے اس کے اینڈ پہ لکھا عبد الرحمن راسخ رحمانی، خطیب جامع مسجد قدس اہل حدیث، گرو نانک پورہ متعلم، جامعہ اسلامیہ گوجرانوالا۔ جب آپ جامعہ اسلامیہ گوجرانوالا میں پڑھتے تھے، یہ اس وقت کی آپ کی تحریر ہے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو لکھنے کا فن بھی تھا۔ تو اب آتے ہیں فضیلت الشیخ استاد محترم الشیخ عبد المنان راسی صاحب، انہوں نے اپنے والد محترم کے بارے میں جو تحریر فرمایا وہ آپ سماعت فرماتے ہیں کہ والد گرامی مولانا حکیم عبد الرحمن راسخ 1950 کو پیدا ہوئے، آپ کی وفات 30 مئی 1992 کو ہوئی تھی، اور آپ نے صحیح البخاری 3 مرتبہ کبار اساتذہ کرام سے آپ نے پڑھی۔ حضرت امام حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ سے پہلی مرتبہ پڑھی، دوسری مرتبہ حضرت عبداللہ امرسری رحمہ اللہ سے پڑھی، اور تیسری مرتبہ حضرت ابو البرکات احمد مدارسی رحمہ اللہ سے پڑھی تھی۔ آپ ایک لمبا عرصہ فیصل آباد اور گوجرانوالا میں خطابت اور حکمت کرتے رہے، نہایت ملنسار، مہمان نواز، علماء کے قدردان اور قرآن و حدیث کے سچے ترجمان تھے۔ آپ کی 50 سالہ پرانی ایک نایاب تحریر مجھے ملی، تو میرا جی چاہا کہ اسے بھی آپ احباب کی خدمت میں بطور نصیحت پیش کر دوں، تاکہ والد محترم کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور یہ تحریر جو آپ نے پہلے سماعت فرمائی ہے، جو الاعتصام میں آپ کی تحریر شائع ہوئی، اس کا ذکر آپ کر رہے ہیں۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ، اللہم اغفر لآبائنا ولأمہاتنا ولمشائخنا ولاساتذتنا۔